انایا بیڈ پر الٹی لیٹے کتابوں کے پنوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آہٹ آئی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس وقت دستک دیے بغیر کون اندر داخل ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور دوبارہ کتاب کی سطروں میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، لاک ہونے کی آواز ہوئی، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے قدموں کی چاپ قریب آئی اور سارم کی رعب دار آواز کمرے میں گونجی، "اٹھو یہاں سے! تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟" انایا نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا، کتاب بند کی اور تکیے لہجے میں بولی، "تمہیں کیا لگتا ہے اتنی بے عزتی سہنے کے بعد بھی میں یہاں بیٹھی رہوں گی؟ جا رہی ہوں میں۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے اس کمرے میں۔ چلے جائیں یہاں سے۔ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟" وہ غصے میں گویا ہوئی۔ سارم اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ "کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ پتہ ہے دادی جان نے کتنی سختی سے منع کیا تھا کہ تم اپنے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ پھر کیوں آئی ہو؟ کیوں ناراض ہو؟ اٹھو یہاں سے، ورنہ مجھے دادی جان سے ڈانٹ پڑے گی." انایا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، "اچھا ہے نا، اللہ کرے وہ آپ کی خوب پھینٹی لگائے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ کو نہیں، مجھے آپ کے کمرے میں نہیں آنا۔ چلے جائیں نا۔" سارم کو اس کی ضد پر مزید غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر انایا کا بازو دبوچا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ جب فوراً سے انایا سے سائیڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھایا اور پورا پانی سارم کے منہ پر دے مارا۔ سارم ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی سفید شرٹ جسم کے ساتھ چپکی چکی تھی، جبکہ انایا اس کا حلیہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ "اف! کتنا حسین نظارہ ہے نا!" اس نے شرارت سے سارم کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو وہ تڑپ اٹھا۔ "بے شرم لڑکی!" وہ غصے میں پھر سے اس کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کر سنجیدہ ہوا۔ انایا نے منہ بسورتے ہوئے کہا، "کیا ہے؟ مجھے ڈانٹنا کیوں تھا؟ کیا بولا تھا؟ چپکلی ہوں اور کیا، کوے کی طرح کائیں کائیں کرتی رہتی ہوں۔ آپ کے کان کھاتی ہوں نا، تو اب میں آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی آپ کے کان کھاؤں گی۔ چلے جائیں ورنہ اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو نہلا دوں۔ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔" یہ کہتے ہوئے سارم نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر دور پھینک دیے۔ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ توبہ توبہ، آپ کو ذرا شرم نہیں، ذرا لحاظ نہیں ہے۔ ابھی جا کر دادی جان کو بتاتی ہوں۔ وہ غصے میں پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ جب وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی اور اس نے انایا کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ انایا کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ "بتاؤ مجھے ایسی الٹی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟" اب کی بار اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ انایا نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ سارم اس کے قریب ہوا اور سرگوشیاں ناز انداز میں کہا، "کل تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، ایسا تحفہ کہ تم عرش پر پہنچ جاؤ گی۔" انایا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ "کیا مطلب؟ کیا سرپرائز ہے؟ جلدی بتائیں نا پلیز۔" سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، "پہلے مجھ سے سوری کرو۔" انایا نے سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے منہ پھیلایا، "نہیں، مجھے آپ سے سوری نہیں کرنا۔" سارم نے کندھے اچکائے، "ٹھیک ہے، پھر میں بھی سرپرائز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔" انایا بے چین ہو گئی۔ "اچھا سوری بولتی ہوں۔ سوری میرے پیارے شوہر جی، میں آج کے بعد اپنے شوہر کو تنگ نہیں کروں گی۔ اب بتائیں نا پلیز۔" وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ سارم ایک دم سے اس کے قریب ہو گیا۔ "سوری ایسے تو نہیں کہتے۔" اس نے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کیا۔ انایا اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ "نہیں نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ جائیں یہاں سے آپ۔ ایسے ہی کرتے ہیں پھر آپ میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں جا کر دادی جان کو بتا دوں گی۔ ان کا ارادہ مجھے بچوں کی جھنجٹ میں ڈالنے کا ہے، تبھی بار بار ایسی حرکتیں کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بولنے لگی۔ کبھی کبھی تو سارم کو اس پر اچھا خاصا غصہ آ جاتا تھا اور کبھی کبھی وہ اس سے بہت کیوٹ لگتی تھی۔
سارم خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسے علم تھا کہ عنایا کے پیٹ میں بات نہیں ٹکے گی اور وہ خود ہی بھاگتی آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد عنایا کمرے میں آئی اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، پلیز مجھے بتائیں، مجھے پتا ہے آپ سو نہیں رہے، بس میرے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سارے کپڑے بھی گیلے ہیں، آپ کو ٹھنڈ ہو جائے گی، نمونیا ہو جائے گا۔ وہ اب دادی ماں بن کر اسے ہدایت دینے لگی تھی۔ سارم نے آنکھیں کھولیں، پہلے سوری بولو۔ عنایا نے ایک دم سے اس کے قریب ہوتے ہوئے آنکھیں بند کیں اور اس کی خواہش کے مطابق اسے سوری بول چکی تھی۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ سارم نے اس کی پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور بانہوں پھوڑا۔ کل سے میں بھی تمہارے ساتھ یونیورسٹی آؤں گا۔ یہ سن کر عنایا کے ہوش اڑ گئے۔ کیا مطلب؟ آپ میری یونیورسٹی کیوں آئیں گے؟ سارم نے مسکرا کر کہا، ہاں، جب تک میری بیگم کی اسٹڈی مکمل نہیں ہوتی۔ مجھے بھی تو اندازہ ہونا کہ میری بیگم وہاں کیا کیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے میں یونیورسٹی میں جاب کروں گا بطور پروفیسر۔ عنایا کو اپنے دوستوں کے ساتھ کی گئی آوارہ گردی یاد آنے لگی۔ جو ڈرامے وہ یونیورسٹی میں لگاتی تھی وہ بھلا اس کھڑوس کے ہوتے ہوئے کیسے لگائے گی؟ اگلی صبح عنایا آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ جب سارم اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر سارم نے پوچھا، کیا ہو گیا؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ آ رہا ہے۔ عنایا نے تڑپ کر جواب دیا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے رات کو بولا تھا کہ نہیں آئیں گے، پھر بھی جا رہے ہیں۔ سارم کو غصہ آیا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عنایا نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ یونیورسٹی پہنچ کر عنایا اپنی دوست زمل کے پاس جا بیٹھی۔ زمل نے پوچھا، یار آج تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ عنایا نے نفی میں سر ہلایا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ جیسے ہی کلاس شروع ہوئی اور نیا پروفیسر اندر داخل ہوا، عنایا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے کھڑے سارم کو دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ سارم نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ کلاس میں آنے کا ٹائم ہے کوئی؟ عنایا نے گھڑی دیکھی اور مسکرا کر بولی، جی بالکل سر۔ پیچھے دیکھیں کتنی سیٹس خالی ہیں، کافی اسٹوڈنٹس ابھی نہیں آئے۔ محترم آپ جلدی آ گئے ہیں۔ پوری کلاس حیرت سے عنایا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ نئے پروفیسر سے کس انداز میں بات کر رہی ہے۔ سارم نے اپنی ہنسی دبائی اور زمل سے مخاطب ہوا، آپ کا نام کیا ہے؟ زمل نے نام بتایا تو سارم بولا، اوہ اچھا، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ ٹاپرز میں آتی ہیں۔ زمل نے مسکرا کر عنایا کی طرف اشارہ کیا، سر ہمارے ٹاپرز میں یہ بھی شامل ہیں۔ سارم نے طنز کیا، ان کو چھوڑیں، یہ تو پہلے ہی لیٹ آئی ہیں، اوپر سے بڑی بدتمیز قسم کی ہیں۔ عنایا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، کس قدر منحوس ہے، دیکھو کیسے لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے یونیورسٹی آیا ہوگا۔ گھر آ کر عنایا نے سب کے سامنے تماشا لگا دیا۔ بلقیس بیگم نے جب لنچ کا پوچھا تو عنایا نے کہا، تائی جان آپ کہتی تھی نا کہ مجھے آگے اسٹڈی کرنی چاہیے، آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا وہاں لڑکیوں کو تاڑتا ہے، ایسا نہ ہو کل کو دوسری بیوی لے آئے۔ سارم ہنسی دبانے لگا، مما آپ کو پتہ ہے یہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ نالائق ہے، بس کینٹین پر بیٹھ کر سموسے کھاتی رہتی ہے۔ عنایا نے غصے میں سامنے پڑا پانی کا گلاس اس کے منہ پر دے مارا۔ سب حیران رہ گئے اور سارم خاموش ہو گیا۔ عنایا غصے میں کمرے کی طرف چلی گئی اور سارم شرمندہ سا گھر سے باہر چلا گیا۔ رات کے 2 بجے جب سارم واپس آیا تو عنایا جاگی ہوئی تھی۔ سارم نے سنجیدگی سے کہا، تم سوئی نہیں؟ عنایا نے پوچھا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سارم نے جواب دیا، بدتمیز لوگوں سے میں ناراض نہیں ہوتا۔ عنایا باتھ روم کے دروازے تک آئی، پکا نا، پھر میں آرام سے سو جاؤں؟ سارم نے اندر سے غصے میں کہا، میں تم سے راضی نہیں ہوں نا، بہت بدتمیز ہو تم۔ عنایا نے دروازہ
پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولیں۔ کافی وقت بعد جب سارم نے دروازہ کھولا تو وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ انایا کی آنکھوں میں شرارت ناچی۔ او مائی گاڈ، میرا شوہر کتنا ہینڈسم اور باڈی بلڈر ہے۔ اس نے سارم کے مسلز پر چٹکی کاٹی تو سارم اس کے بازو مٹھی میں دبوچ لیے۔ انایا نے اس کے سینے پر مکے مارے اور اپنے دانت گاڑ دیے۔ سارم اسے گھورنے لگا۔ وہاں سے ہلکا سا خون نکلتا دیکھ کر انایا گھبرا گئی۔ وہ میں جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ بدتمیزی کم کیا کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی چھوٹی بچی سمجھ کر برداشت کرتا ہوں۔ انایا اس کے سینے پر سر رکھے نیند کے وادیوں میں چلی گئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی کے اگلے موڑ پر سارم کی خاموشی اسے تڑپا دے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارم کا رویہ یکسر بدلنے لگا۔ وہ جو پہلے انایا کی ہر شرارت پر مسکرا دیتا تھا، اب اکثر خاموش اور گم سم رہنے لگا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا اور زیادہ تر وقت اسٹڈی روم میں ہی گزار دیتا۔ انایا جو اس کے سینے سے لگ کر سونے کی عادی تھی، اب اس کی بے رخی پر تڑپ اٹھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی کہ کب سارم کمرے میں آئے گا، لیکن سارم اکثر صوفے پر یا اسٹڈی روم میں ہی سو جاتا۔ انایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے کہ سارم اس سے اتنا دور بھاگ رہا ہے۔ ایک رات جب سارم نے اسے بری طرح جکڑ دیا تو انایا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں، لیکن آپ مجھے خود سے دور کیوں دھکیل رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ انایا ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن سارم کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس نے انایا کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ انایا کی آنکھوں میں خوف اور دکھ دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ کئی دن آفس سے غائب رہتا اور جب گھر آتا تو اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف نظر آتے۔ انایا نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، سارم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ مگر سارم ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، آفس کا کام بہت زیادہ ہے، بس تھکن ہو جاتی ہے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور مجھے تنگ مت کرو۔ انایا کا دل مٹھی میں آ جاتا، اسے لگ رہا تھا کہ سارم اب اس سے اکتا گیا ہے۔ وہ اکثر بلقیس بیگم تائی جان کے پاس جا کر روتی، تائی جان سارم کو کیا ہو گیا؟ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے، کیا انہیں اب میں اچھی نہیں لگتی؟ بلقیس بیگم اسے دلاسا دیتی کہ کام کی پریشانی ہوگی، بس ٹھیک ہو جائے گا، مگر اندر سے وہ خود بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ ایک دن جب سارم گھر نہیں تھا، انایا کی بے چینی اسے اسٹڈی روم تک لے گئی۔ وہ وہاں صفائی کے بہانے چیزیں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر الماری کے ایک کونے میں چھپی ایک میڈیکل فائل پر پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی۔ جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتی گئی، اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کینسر، یہ لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگا۔ رپورٹ کے مطابق سارم کو دوسری اسٹیج کا کینسر تھا اور وہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات سب سے چھپا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سامنے سارم کھڑا تھا۔ انایا نے روتے ہوئے فائل اس کی طرف کی۔ سارم، یہ جھوٹ ہے نا؟ پلیز بتائیں، یہ سب غلط ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ دیوانہ وار سارم کے سینے سے چمٹ گئی اور اسے چومنے لگی، جیسے اپنی محبت سے اس کی بیماری ختم کر دے گی۔ سارم نے اسے آہستگی سے خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر آواز میں وہی سختی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ تم نے یہ فائل کیوں چھوئی؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ چلے، تم ابھی چھوٹی ہو۔ انایا، تم یہ سب برداشت نہیں کر سکو گی، اسی لیے میں تمہیں خود سے دور کر رہا تھا، تاکہ کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں میری عادت نہ رہے۔ انایا نے تڑپ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ ایسی باتیں مت کرو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔
ہم بہترین ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے۔ میں دن رات آپ کے لیے دعائیں کروں گی۔ اللہ مجھے اٹھا لے پر آپ کو کچھ نہ ہو۔ سارا نے اسے سنبھالا اور صوفے پر بٹھایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری کے بعد بچنے کے امکانات ہیں، لیکن میں ڈرتا تھا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا۔ اگلے چند دن عنایا کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ جو کبھی ایک پل خاموش نہیں بیٹھتی تھی، اب گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگتی۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت سارم کے گرد طواف کرتی رہتی، اسے وقت پر دوائیں دینا، اس کی پسند کا کھانا بنانا، اسے ہمت دینا۔ اب عنایا کا واحد مقصد تھا سارم۔ اکثر اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، میری عنایا تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، کاش یہ بچنا پہلے ختم ہو جاتا۔ عنایا اس کا ہاتھ تھام کر کہتی، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں پھر سے وہی شرارتی عنایا بن جاؤں گی، بس آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ سارم اسے دیکھ کر سوچتا کہ اس معصوم لڑکی کو اس نے کتنی تکلیف دی ہے، لیکن عنایا کی محبت نے اسے جینے کی نئی امید دے دی تھی۔ اسی دوران گھر والوں کو بھی سارم کی بیماری کا علم ہو گیا۔ پورے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ بلقیس بیگم اور دادی جان کی حالت غیر تھی، مگر عنایا نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ سب کو حوصلہ دیتی، آپ لوگ ہمت ہاریں گے تو سارم کیسے لڑے گا؟ ہمیں اسے یقین دلانا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سارم کے سامنے کبھی نہیں روتی تھی، مگر راتوں کو جب سارم سو جاتا، وہ اس کے پاؤں پکڑ کر گھنٹوں روتی رہتی۔ ایک دن سارم نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، عنایا اگر سرجری کے دوران مجھے کچھ ہو جائے تو تم وعدہ کرو کہ تم اپنی زندگی جیو گی، تم دوبارہ پڑھائی شروع کرو گی۔ اور عنایا نے اس کی بات کاٹ دی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا سارم، ہم ساتھ بوڑھے ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے اور ہم ڈھیروں خوشیاں دیکھیں گے، آپ بس ہمت مت ہاریں۔ سرجری سے ایک دن پہلے سارم بہت بے چین تھا، اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ عنایا کے ساتھ اس کی آخری رات ہے۔ اس نے عنایا کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تم نے مجھے جینا سکھا دیا عنایا، کاش میں نے تمہیں پہلے اتنی اہمیت دی ہوتی۔ عنایا اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، آپ نے کبھی مجھ سے پیار نہیں جتایا، لیکن میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کل سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھ لینا۔ اسی رات عنایا کو اپنی طبیعت میں بھی عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، اسے بار بار چکر آ رہے تھے اور جی متلا رہا تھا، لیکن اس نے سارم کو کچھ نہیں بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت اسے ایک بہت بڑا تحفہ دینے والی ہے، جو سارم کی زندگی کی سب سے بڑی وجہ بن جائے گا۔ سرجری کا دن آ پہنچا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف عنایا کے سسکنے، تسبیح پڑھنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سارم کو آپریشن تھیٹر لے جانے کا وقت آیا تو اس نے آخری بار عنایا کا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت میں وہ پہلے جیسی مضبوطی نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عنایا کے لیے بے پناہ محبت اور فکر تھی۔ عنایا، رو مت، دیکھو میں واپس آ جاؤں گا، صرف تمہارے لیے، سارم نے دھیمی آواز میں کہا، تو عنایا نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی ہتھیلی کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ آپ کو آنا ہی ہوگا سارم، میں آپ کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتی، اللہ سے آپ کو چھین کر لاؤں گی میں۔ جیسے ہی سارم کو اندر لے جایا گیا، عنایا کے پیروں سے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ بلقیس بیگم نے اسے سنبھالا، مگر عنایا کا دل کسی انجانے خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا وقت صدیوں جیسا طویل تھا، ہر گزرتا لمحہ عنایا کی ہمت کو توڑ رہا تھا۔ اسی دوران اسے اپنی طبیعت میں شدید بوجھل پن محسوس ہوا، اسے چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بلقیس بیگم نے گھبرا کر ڈاکٹر کو بلایا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے عنایا کا معائنہ کیا اور کچھ دیر بعد باہر آ کر مسکراتے ہوئے مبارکباد دی تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ مبارک ہو عنایا، بیبی ممی بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر پورے خاندان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عنایا جو سارم کی زندگی کے لیے تڑپ رہی تھی، اس خبر نے اسے ایک نئی ہمت دے دی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی، سارم آپ کو ٹھیک ہونا ہی ہوگا، اب تو آپ کا انتظار کرنے والا کوئی اور بھی آ رہا ہے۔
اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر کر اللہ سے سارم کی زندگی کی بھیک مانگی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ ایک ننھی جان کو اس کے باپ کے سائے سے محروم نہیں کرے گی۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے۔ ان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دیکھ کر عنایا کی جان میں جان آئی۔ سرجری کامیاب رہی ہے۔ کینسر کا تمام متاثرہ حصہ نکال دیا گیا ہے۔ سارم اب خطرے سے باہر ہیں، بس انہیں مکمل آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی عنایا بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بلقیس بیگم اور دادی جان نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ گھر میں خاموشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب سارم کو ہوش آیا اور اسے کمرے میں منتقل کیا گیا تو وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر عنایا پر پڑی، اس کے لبوں پر ایک نکاہت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ عنایا نے اس کا ہاتھ چوما اور روتے ہوئے اسے وہ خوشخبری سنائی جس نے سارم کی آنکھوں میں جینے کی تڑپ کو 1000 گنا بڑھا دیا۔ سارم نے کانپتے ہاتھوں سے عنایا کا سر اپنے سینے سے لگایا اور شکر ادا کیا، اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سارم کی صحت میں تیزی سے بہتری آنے لگی۔ اب وہ پہلے والا سخت گیر سارم نہیں تھا، بلکہ اب وہ ہر وقت عنایا کے گرد گھومتا رہتا۔ عنایا کا بچپنا اب ایک ذمہ دار عورت کی ممتا میں بدل رہا تھا، مگر سارم کے سامنے وہ آج بھی وہی ضدی لڑکی تھی جو پانی کا جگ بھر کر اس پر پھینک دیتی تھی۔ سارم اکثر اسے چھیڑتا، عنایا دیکھو اب تو تم ممی بننے والی ہو، اب تو تھوڑی سنجیدگی اختیار کر لو۔ عنایا منہ بنا کر کہتی، کیوں کروں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو میری شرارتیں اچھی لگتی ہیں، اب تو میں اور ہمارا بچہ مل کر آپ کو تنگ کریں گے۔ سارم کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہے جنہیں وہ بزنس اور سنجیدگی کے چکر میں بھول چکا تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب گھر میں ایک ننھے فرشتے کی آمد ہوئی۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کی آنکھیں بالکل سارم جیسی تھیں۔ سارم نے جب اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے عنایا کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، شکریہ عنایا، مجھے یہ مکمل زندگی دینے کے لیے تم نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہار چکا ہوتا۔ عنایا نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی انگلیاں تھامیں اور کہا، سارم، ہماری محبت نے موت کو ہرا دیا ہے، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ سارم نے اسے اپنے قریب کیا اور سرگوشی کی، کبھی نہیں عنایا، کبھی نہیں۔ اس کی زندگی کی وہ انجانی راہیں اب ایک ایسی منزل پر آ پہنچی تھیں جہاں سے